السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ جنت کے پتے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اسے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ مجھے تو یہ ناول بہت اچھا لگا ہے۔ اوکے، تو لیٹس اسٹارٹ۔ باجی ایسے نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی، ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا تو وہ تیورا کر گھوری اور شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے، ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، لیکن وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی، میں تو ہانو ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی، اور تساں اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو، مگر اقرار نہیں کرتی ہے۔ پنکی مصنوعی انداز میں بن کر بول رہا تھا۔ پیچھے ڈولی شیشہ بجانے لگا تھا، وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی نے لمحہ بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا۔ حیا نے فوراً شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ وہ اوپر کر ہی رہی تھی کہ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئیں۔ او چھڈو باجی جی! دفتن پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند لپک کر شیشے پر گری تو اسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ قبل اس سے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویو میرر میں دیکھا، وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پر زور بڑھا دیا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلمان صاحب تیزی سے اس کی طرف آئے تھے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پر بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڈیز اس کی طرف اچھالی۔ نہیں، وہ ان کو کہنا چاہتی تھی۔ سلیمان صاحب آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بے حیا! اس تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلمان صاحب کہہ رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ آن کیا، ٹیبل لیمپ آن کیا۔ ذرا سی روشنی پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ، اور پھر سے اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ درج کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس پہ گاڑی بھیج دیں، شارپ۔ اوکے، اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی لیگ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میجر احمد سے تو وہ نپٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ اسی پل ایک کار زن سے اس کے سامنے آ کر رکی، سیاہ پرانی مرسڈیز، اور کسی بت کی طرح سامنے دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور بسلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس تھی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی کرسی اور میز جس پر اسے بٹھایا گیا۔ میز پر صرف ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی، البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک تھی۔ اس نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فورسٹیٹ کیا جاتا ہے۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا رہی تھی۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے پہ بدنما سی کالک جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفتن وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ٹن یک دم حیا کے سامنے میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی، فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پر رکھے یک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جس کے اوپر آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پر سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحتی سے ایسے مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں کی تھی۔ دیوار کے اس پار دھندلے منظر میں بیٹھے آفیسر کے سامنے بھی لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، تو وہ میجر احمد تھا۔ وہ سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اور شہر کے ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولے حیا، میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ؟ سمجھیں وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں، تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟ وہ فون کو جھگڑا، اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں، وہ بمشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے، اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ کر دیا۔ او تھینک یو میجر احمد، اس کا گلا رہنے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی۔ تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھیں؟
ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی اور شادیوں پر ڈانس کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ در پہ در سوال کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیوز سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ کہ اچھا لگتا ہے ہمارے ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں، مگر پرائے لوگ لائک تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکرز اور ڈی جے نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو پرائے مرد ہیں نا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پر پریشان کیوں تھیں؟ میں آپ کے سامنے جواب دے نہیں ہوں، وہ درستی سے بولی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ خیر ایک بات اور پوچھوں؟ پوچھیے۔ اب کہ اس کی آواز میں اجنبیت در آئی تھی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پر تلخی رقم آئی۔ تب ہی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کہتے کسے ہیں۔ کبھی آپ کو کوئی لا دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی۔ کون تھا اس بار؟ آپ سن رہی ہیں؟ جی جی، وہ چوک کر سنبھلی۔ چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھیے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا۔ وہ گنگ سی پٹی پٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھے گئی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب بھینچ گئے۔ حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں۔ مسز حیا ایک ایک لفظ چبا کر بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن میں ہونے والے نکاح سے بے خبر ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہان سکندر سے میرے بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے، اور آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان آئی ہی نہیں۔ جانتا ہوں آپ کی پھوپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا۔ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیو۔ آپ بھلے اسے ٹی وی پر چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے محبت ہے اس سے، اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے سوگواریت بھرا کہکا سنا تھا۔ پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر آیا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ شخص میز پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس میز پر کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی۔ یہ شاید اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے اس سپاہی نے اسے ایک سرخ گلابوں کا بکے اسے تھمایا، گویا کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور پھول بھی ان سفید پھولوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا تھا وہ گمنام خطوط بھیجنے والا بھی میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پر دے مارو۔ اس نے بکے سپاہی کے بازوؤں میں پھینکا اور دروازہ کٹک سے بند کیا۔ گاڑی جن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا شام میرم بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ شاید، پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے پھر ہی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا اور اس کی وہ عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت کا تذکرہ، باز پرس کرنا اور پھر مجھ سے شادی کا سوال۔ اوہ میرے خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ۔ اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید طیش میں ہونے کے باعث سوال نہ کر سکی تھی، آپ کی پھوپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید ادھر کا کبھی رخ نہیں کرے گا۔ آخر کار کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا ہے۔ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت اور شرمندگی، کیسا شرمناک کارنامہ؟ پھوپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ ان کے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی؟ پھوپھو، ان کے شوہر جہان سکندر، کیا گتھی تھی بھلا؟ مگر میجر احمد سے وہ استفسار نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا پھر۔ اور وہ خطوط و گلدستے، وہ بھی اس نے بھیجے تھے۔ اسے اس کے سمجھی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا نے اس کو بتایا تھا، اور اس وقت وہ یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پر رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر میں بھی داخل ہو سکتا تھا؟ اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپر پہنے اور باہر آئی۔ ابا، آ جاؤ حیا، اس نے دروازہ کھولا۔ آپ نے بلایا تھا؟ ہاں آؤ بیٹھو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پر چابک دے مارتا تو شاید تب بھی اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شاکی نظروں سے اماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے جھکا دیے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی تھی۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟
اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں، وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے، اگر نہیں دیتا تو میں وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اب آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں، اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وہ اٹھی اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ خبتی لڑکی اسے کلاس کے باہر ہی مل گئی۔ وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیں مس سلمان، اور جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے کوفت سے پلٹ کر دیکھا، وہاں خدیجہ رانا کھڑی تھی، اور نہ ہی ڈی جے، جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈز کہا کرتے تھے۔ وہ اس کی فرینڈ نہ تھی اور نہیں بننا چاہتی تھی۔ جی خدیجہ، بادل خواستہ اس نے ذرا مراحت سے جواب دیا۔ آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میڈم فرخندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے ہم نے سبانجی کو جوائن کرنا ہے، اور آج 13 تاریخ ہے، ہمارے پاس بس 15 دن ہیں، اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک تو وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ اوہ، تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل ترکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ ان کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے اور لوگوں کی لائن ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو ہمیں اگلے دن پر ڈال دیں گے۔ سن رہی ہیں نا آپ؟ جی، اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 بجے تک آپ ڈپلومیٹک انکلو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی۔ اس نے اچھا کہہ کر جان چڑھانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا ویزا بھی رہ جائے۔ مس سلیمان، وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ آخر وہ بھی خدیجہ رانا ہے۔ کیا کمپنی ملی ہے مجھے؟ اف، وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ رات کی تاریکی کو دکانوں کی دیواروں سے جھلکتی روشنی روشن کیے ہوئے تھی۔ یہ جناس اوپر تھا جہاں وہ اکیلی سڑک پر چلی آ رہی تھی، سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پر پھسلتے سیاہ لمبے بال لیے وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں چل رہی تھی۔ اماں اور ابا کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھیں۔ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹس میں ملبوس۔ وہ مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے، گھیرا نرکا تنگ دائرہ۔ جگہ قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جگمگاتی روشنی، دکانیں ذرا دور تھیں۔ وہ مبہم آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ وہ قریب آتے وہ لڑکوں کے درمیان تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں والے لڑکے نے سبک رفتاری سے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اب اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر پر کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ڈولی ہاتھ میں پکڑے فرائی پین کو گھما گھما کر مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی، جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا بھاگا۔ مارنی چاہیے۔ ڈولی نے اسی فرائنگ پین کو گھما کر ایسی ضرب دی کہ لڑکے کا گھٹنا چٹک گیا۔ آئے بڑے سالے ڈولی سے پنگا لیتے ہیں۔ وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا۔ پہلی دفعہ جب اس نے ڈولی کو دیکھا تھا تو اسے کراہیت آئی تھی، دوسری دفعہ خوف، اور اس دن ٹریفک جام میں دیکھ کر غصہ آیا تھا، اور آج کچھ بھی نہیں۔ چھوڑو جی ان حرام خوروں کو، باجی ان کا تو کام ہی یہی ہے، میں بڑی دیر سے تاڑ رہی تھی ان کو، مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں۔ آئے بڑے۔ وہ پوری بات سے سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پر بازو لپیٹے سر جھکائے تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ارے باجی گالتے سنو، وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے دیکھا۔ کیا ہے؟ ہائے ربا جی، تسی کتنے سونے ہو جی۔ وہ دونوں ہاتھ رخساروں پر رکھے خوشی سے چہکا۔ اسے کراہیت آئی نہ خوف، بس چپ چاپ اسے دیکھے گئے۔ شکریہ ہی کہہ دو باجی، شکریہ۔ اور کچھ؟ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ تسی تے ناراض لگ دے ہو جی۔ ڈولی، تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ ہاں تو ٹینشن تو نہیں دی تانوں، ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے میری مدد کو؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے؟ بولو، جواب دو۔ ڈولی کا منہ آدھا کھل گیا، لینز لگی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے۔ کسی نے نہیں جی۔ بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا، مجھے اچھی لگتی ہو اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں، آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی۔ اسی لمحے حیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، اس پہ پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ پیر پٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ فون ابھی تک بج رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ڈولی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سسکتا ہوا استکا رہا تھا۔ ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ میجر احمد تھا، اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا۔ ڈولی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پہ چبوترے پہ بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلدی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، میرا پیچھے چھوڑ دیں، سمجھے آپ؟ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ تسی گھر بار والی ہو جی؟ ڈولی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں، تمہارے اس میجر نے بتایا نہیں تمہیں؟ اسی نے میرے پیچھے لگایا نا تمہیں؟ اللہ پاک دی
قسم لے لو جی، مجھے کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں، اللہ کی قسم۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتاتا، مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے، قسم سے۔ وہ لب بنچے سے دیکھتی رہی۔ کچھ تھا اس میں پراسرار خوف زدہ کرتا، مگر ترہم آمیز۔ ترہم پتہ نہیں کیا ہے ترہم، مجھے نہیں اس کا معنی پتہ۔ ٹھیک ہے مت رو، میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اسی لیے آتی ہوں، پر تسی تے الزام لا رہے ہو۔ سسکتے ہوئے اپنا سر پیٹنے لگا تھا۔ اچھا نا سٹاپ اٹ۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا جب وہ خلاؤں میں گھو رہی تھی۔ تسی جا رہے ہو کہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تسی فون میں کیا نا؟ اس نے وضاحت کی۔ ہاں میں یورپ جا رہی ہوں۔ وہ جہاں امریکہ ہے؟ انگریزی فلموں والا؟ وہ رونا بھول کر خوشی سے چہکا۔ شاید وہ واقعی ایک عام خواجہ سرا تھا، یا پھر کوئی بہت بڑا مکار اداکار کہ ہاں وہی، اس نے تردید کی۔ ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ کیسا ہے جی تہاڈا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈولی، اگر میں جانتی ہوتی تو ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ تم دعا کرو ڈولی وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈولی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ انگلی کی نوک سے آنکھوں کے کنارے صاف کرتی ہوئی مڑ کر اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ڈولی کی آنکھوں میں بے پناہ سی اداسی اتر آئی تھی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلیمان، خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلدی واپس آ جاؤ، اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈولی کو یہ کہتے سنا، مگر نہیں، وہ ڈولی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ تیزی سے اس نے گردن موڑی۔ دور اندھیرے پھیرے میں چبوترا خالی تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈولی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اس رات وہ مشکل سے 2-3 گھنٹے سو سکی تھی، پھر فجر کی اذان سے بھی پہلے تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ گئی کہ خدیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی۔ پتہ نہیں لوگ کیسے یار اتنے کم نیند لیتے ہیں، مجھے تو پوری میں 8-9 گھنٹے کی نیند نہ لوں نا تو مجھے تو چین نہیں آتا۔ دن میں مجھے نیند آنی نہیں ہے، چاہے میں جتنی مرضی تھکی ہوں، اور رات کو 8-9 بجے میں نے سونا ہی سونا ہے، چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے دنیا۔ اوکے۔ تبھی ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہی ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے آگے بڑھی، اور حیا کا دماغ بھگ سے اڑا۔ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں۔ حیا، خدیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں اور خدیجہ آئی ایم ریئلی سوری، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں؟ ہاں، آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اور حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند لڑکی تھی، جس کی شخصیت اسے لباس تک ہر شے پرفیکٹ ہوتی تھی۔ آئی ایم سوری خدیجہ، میرے کچھ پرابلم تھے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ وہ جلدی سے بے اختیار انداز آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ اٹس اوکے خدیجہ، آئی ایم سوری، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔ خدیجہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، لائیں اپنا آئی ڈی کارڈ دیں مجھے۔ جی، اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں، اور آپ واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے پاسپورٹ اٹھا لائیں۔ مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے، اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلتا بھی 9 بجے ہے، جبکہ ایمبیسی تو 7 بجے کھل جائے گی۔ اس نے فکر مندی سے کلائی پر باندھی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی، پہلے 15 میں سے ہو سکوں۔ حیا، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں آئی ڈی کارڈ دیں مجھے، آنٹی انکل سے پہلے پہنچنا ہے۔ یہ بات اس نے بالکل 100% کہی ہے کہ انسان جب تک خود ہار نہیں مانتا وہ کبھی نہیں ہارتا۔ اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے گھڑی کو دیکھا۔ کیا اس کا ویزا لگ جائے گا یا ڈولی کی دعا پوری ہو جائے گی؟ مگر خدیجہ نے کہا تھا انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ خود ہار نہ مان لے۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی۔ بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس کو بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا۔ خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی۔ شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ہیلو، میں حیا خدیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے، کیونکہ ایمبیسی کے اندر فون کی پرمیشن نہیں ہے۔ ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منٹیں کر کے کال کر رہی ہوں۔ بولیں کدھر ہیں آپ؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے، میں آ رہی ہوں، میری انٹری ہوئی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی انگنیشن میں گھمائی۔ شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو کراس کر لیا۔
آپ کا 15واں نمبر ہے۔ اوہ شکریہ، لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے، اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا، اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ حیا آپ جلدی آ جائیں، میں آ رہی ہوں، بس ابھی آفس ٹائم ہے تو ٹریفک بہت ہیوی ہے، بس جلدی سے آ جائیں۔ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہے، بس تھوڑی دیر اور۔ میں نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ ٹریک حسب معمول پھنسا ہوا تھا، بے پناہ رش۔ معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایئر لاؤنج میں پہنچ پائی جہاں خدیجہ تھی۔ خدیجہ ایک صوفے پر منتظر پریشان سی بیٹھی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئی حیا، انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں، پہلے ہمارا ہوگا۔ اچھا مگر کیوں؟ لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا۔ وہ خوش شکل سا ترک ڈپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ خدیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئے اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر کر دی۔ ہو گیا تو اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائی اور ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دیں۔ فارم پہ ایک نگاہ دوڑا کر اس نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ آپ کدھر تھیں؟ میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اپنے ساتھ ہی میز پر رکھا ایک کاغذ اٹھایا۔ مجھے سبانجی یونیورسٹی نے لسٹ بھجوائی تھی، اس میں آپ کے نام ہیں تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں۔ خیر ویزا کل تک اسٹیمپ ہو جائے گا۔ رائٹ۔ فرد جذبات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی، دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ایم سوری حیا، ایم سوری خدیجہ، بیک وقت دونوں کے لبوں سے نکلا تھا، اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگیں۔ بالآخر اسے یقین آ گیا تھا کہ ہاں وہ واقعی ترکی جا رہی ہے، وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے، وہ ترکی جہاں وہ رہتا ہے، وہ جو ہمیشہ سے اس کے دل کے ساتھ رہا تھا۔ ویلکم میو سبانچی۔ بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے، میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں۔ ڈپلومیٹکلی اسے دیکھتے ہوئے خدیجہ نے پریشانی ظاہر کی۔ نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی خدیجہ، آپ مجھے ڈی جے اور تم کہہ سکتی ہیں۔ شیور۔ اس نے پارکنگ میں گاڑی کا لاک کھولا۔ مجھے جناس اوپر تک جانا تھا، یوں نہ کریں کہ کچھ شاپنگ کر لیں، آپ نے تو کچھ لینا ہوگا خدیجہ۔ اس کی تاکید کے باوجود بھی وہ تکلف ختم نہ کر سکی۔ سویٹرز لینے ہیں، وہاں بہت سردی ہوگی، پھر وہیں چلتے ہیں۔ سائنو شیور کے بالمقابل چبوترا خالی تھا۔ او نیڈل امپریشنز پہ سیل لگی ہے، آئیں کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی اچھا سا شرٹ پیس لے آئے، اور آج تو سیل بھی لگی تھی۔ شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول، تو ہیٹر کی گرمی اور باہر کی کنکی کا ملا جلا تاثر۔ وہ محسوسی اسٹینڈ پہ لگے نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ جی میم، یہ پنک والا دکھائیں جس پر وائٹ ایمبرائڈری ہے۔ اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے ہوئے تھان کی طرف اشارہ کیا۔ سیلز مین نے گردن پھیر کر دیکھا۔ میم یہ میں نے سامنے رکھا ہے، یہ سامنے ہی پڑا ہے۔ اوہ تھینکس۔ وہ چند قدم چل کر بائیں جانب آئی جہاں میز پر وہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا۔ حیا کے بالکل بائیں جانب ایک نوجوان سر جھکائے کپڑے کو ہاتھ سے مسل کر چیک کر رہا تھا۔ ممی یہ پنک والا لے لیتے ہیں۔ نوجوان کپڑے کو چھوڑے اسے دیکھ پائے۔ اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس کے خس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی کلائی پر کانٹے کا سرخ گلابی نشان تھا جیسے جلا ہو یا کوئی برتھ مارک۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا۔ وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یہاں سے اس کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ وہ دراز قد تھا، رنگ صاف اور آنکھوں پر فریم گلاسز تھے، چہرے پر مدانت اور سنجیدگی تھی۔ جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا۔ حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ دو انگلیاں یاد آئیں۔ بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خدیجہ قدرے فاصلے پر کھڑی زمیں کا لباس دیکھ رہی تھی، آس پاس کوئی اس کے جاننے والا بھی نہیں تھا، یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی۔ پنکی، اس نے دانستی قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بلند آواز سے پکارا۔ وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا کہ اچھا اب ناول ذرا انٹرسٹنگ ہے، یہ سارے انٹرسٹنگ ہے اینڈ تک، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے۔ او مائی گاڈ، اگر مجھے کبھی ناول لکھنے کا موقع ملے تو میں ایک ایسا ناول لکھوں کہ بس حد ہی ہو جائے، ویسا حقیقت میں کبھی نہ ہو۔ بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خدیجہ قدرے فاصلے پر کھڑی زمیں کا لباس دیکھ رہی تھی۔ کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں لکھ سکوں۔ اوکے تو لیٹس اسٹارٹ۔ اچھا جی۔ کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ ان دونوں کے یوں رک کر حیا کو دیکھنے کی وجہ سے اس نوجوان نے بھی گردن موڑی۔ حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ پنکی، ڈولی کہاں ہے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے تیکھے انداز میں بولی۔ سوری، میں نے پوچھا ڈولی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں، وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو آپ بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں۔ ڈولی آپ کا خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے۔
اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، مگر میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کی شیشے میں پھنسنے کے باعث ہی آئے تھے۔ آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف، اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا۔ میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ آپ کا دماغ خراب ہے، اپنی بہن کو سمجھائیں۔ میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے۔ لڑکی بھڑک کر بولی۔ تعارف مائی فٹ، جواب خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی تھی۔ آپ کے بھائی کو میں نے خود خواجہ سرا بنا دیکھا تھا۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ مخواہ تنگ کیے جا رہی ہیں۔ سر، میڈم، شاپ مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب۔ او میجر صاحب۔ اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی ابھری۔ حیرت سے بولا، بہت معذرت سر۔ آپ محترمہ، وہ حیا کی طرف مڑا۔ آپ پلیز شور نہ کریں، اگر آپ خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی چلیں ہم چلتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا۔ میجر صاحب تو کیا وہ؟ توبہ ہے آج کل کی لڑکیوں کی۔ والدہ صاحب مسلسل ناپسندگی سے بڑبڑاتی نکل گئیں۔ وہ لب بھینچے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئی۔ اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتی وہ خدیجہ رانا بول اٹھی۔ مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی ہیں، آپ نے واقعی ہی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھیں۔ مگر ڈی جے، میں نے اسے واقعی خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ حیا، آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو، پتہ نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے چکھائے۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ 28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا۔ پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شام میں وہ ارم سے اس کا ایوو مانگنے طیاء فرقان کے گھر آئی تھی۔ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا بھی آفس سے نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا استعمال کر لیتی۔ خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سمبھاجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لے۔ آ گئی طیاء کی یاد؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی تھی۔ فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پر نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے۔ 5 فروری کو۔ اپنا خیال رکھنا۔ ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے۔ سلیمان کا حوصلہ ہے بھئی۔ خیر، تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا، سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارم نہیں اتارتی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا۔ حیا کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی۔ جی بہتر، میں ذرا ارم سے ملوں۔ وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی۔ کاش کہ وہ طیاء فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی۔ اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور وہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ خیر سے سمبھاجی میں سختی سے حرام تھا۔ شکراً۔ ارم کمرے میں نہیں تھی کہ دفتن سیل فون کی گھنٹی بجی۔ حیا چونکی۔ ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پہ رکھا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا۔ سیل فون کی روشن اسکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا رہا تھا، حیا سلیمان۔ وہ بے یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیا کسی نے ارم کو اس کے نام سے پیغام بھیجا تھا، یا ارم نے کسی کو نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پہ 1-2 بٹن دبائے۔ پیغام لمحے بھر بعد کھل گیا۔ میں کال کروں؟ صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان۔ رپلائی۔ اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس اپنے تکیے پر الٹا کے رکھ دیا۔ ایک لمحے میں اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ ارم طیاء ابو کی اسکارف والی سر ڈھکنے والی بیٹی ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی، جسے لوگوں نے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا۔ وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی تھی۔ ایوو اس نے طیاء فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استہزاء بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا تھا۔ کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو طیاء کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ سمبھاجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پر نیند دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مضحکہ خیز جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھیں۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت جھگڑالو اور خونخوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے ٹیکسٹ کو دبایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی، مگر جب نیکسٹ دبانے پر اگلے صفحے کی بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ ہم آپ کا
ہم آپ کا روم الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے، لکھا ہے۔ تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ اس کی پیکنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ حیا نے ٹیلی فون اسٹینڈ پر لکھی ڈائری اٹھائی اور صفحہ پلٹنے لگی۔ ایک دفعہ جہاں سکندر اسے مل جائے، پھر وہ ان کے بیٹے سے ماہ و سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا۔ بھلا آپ سائبر کرائم والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا تھا جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ وغیرہ بھیجنے تھے۔ وہ یک ٹک اس فارم کو دیکھنے لگی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے جواب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال اور وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ اسے بیوقوف بنایا گیا تھا کیا؟ واقعی وہ اصلی میجر تھا یا مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر و رسوخ کیسے آیا؟ وہ الجھتے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پھر سوچ نگاہوں سے اسکرین دیکھے گئی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کو یقین ہو چلا تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، پھر سی ہو کر قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپیٹا تھا۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ؟ تم خیال رکھنا اس کا۔ سلمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی۔ میڈم، آپ لوگ پلیز اپنی ڈاکیومنٹس اور لیپ ٹاپ سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی جائے تو کم از کم ڈاکیومنٹس محفوظ رہیں۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے؟ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے ڈی جے غصے سے بولی۔ میم، یہی بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور اس کی پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کی پیش نظر کہہ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا۔ پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی سر چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی متورم آنکھیں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ حیا بے اختیار ہنس دی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملیں۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں بے حد پھنسے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا غیر آرام محسوس کر کے مزید کھڑکی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مخالف سمت۔ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں ترکی سے آیا ہوں اور اصل وہیں رہائش پذیر ہوں۔ میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں، مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی سامع کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا متی محسوس کر رہی تھی۔ 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس سب پر مسٹر صاحب کی المناک داستان، جو مختصر کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لے لیا تھا۔ وہ بیٹا بے جا لاڈ پیار سے خاص بگڑ چکا تھا، سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہی کے خوں میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا، جس پہ 8ویں قبل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس سے بیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے۔ مینیو کارڈز آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئیں۔ مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے۔ جیرو آلو سبز، کٹلٹس، پنیر جلفریزی اور سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ بہت
کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متسبب سی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ پہلے تو سائڈنٹ سمک منگواتے ہیں، یہ روایتی ترک چاول ہیں، سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز اور کاج کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ بمشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جمعی کے ساتھ کھا رہے تھے، عجیب سی خوشبوئیں اس کے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابو ظہبی ایئرپورٹ پر اترنا تھا، وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابو ظہبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ ابو ظہبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کائننگ کارڈ خریدنے لگیں۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پر کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حیا، اس بندے کو دیکھو، جسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کوہنی ماری تو حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا، وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت، گھنگریالے بالوں اور اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پر نگاہ ڈالی۔ اچھا، میں ذرا بات کر لوں پھر۔ اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تب بھی رخ موڑ گیا۔ وہ دونوں اس طرح کھڑی اسے دیکھتی رہیں۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، مگر اب فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی گئی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی۔ میں استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹرز کو دکھایا؟ اچھا، کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام، کہا جو ہے، بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو، جاہل عورت۔ تیش سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میری عبدالرحمن سے بات ہو گئی تھی، اس کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا، فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز، بمشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ لگانے لگا۔ لیجیے۔ سیاہ فارم نے ریسیور ان کی طرف بڑھایا۔ بس ایک منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں، توبہ کتنا روتی ہے۔ جی ابا جی، وہ چپ ہو گئی ہے اور پھر جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو استعمال ہوا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے، ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ وہ دونوں بدحواسی ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگیں۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا۔ تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پر کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا، بتاؤ اب بیگز کہاں ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس دوکئی کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نکلی اور چہرے پر آتے بال کانوں کے پیچھے اڑ سے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے، مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہی، میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ہنس پڑی۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی، جس پر ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر وہ منٹ میں اپنی مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنا تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہی ایک جگہ چمکتے فرش پر بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پر بیٹھ گئی۔ ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ترکی میں کدھر جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ سبانجی یونیورسٹی، انہوں نے اپنی اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پر بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچا ہو کر ان کو دیکھا۔ سبانجی، اس سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ تک میں کہے اور جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئیں۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہمارا پورا گروپ ہے۔ ہم وہ اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی سنا نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو اپنا خیال رکھنا
اور پھر ان کا وعظ ہو گیا، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس بار نیچے، بہت نیچے، وہ پرفسون منظر پھیلنے لگا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گال تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئیں۔ جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پر میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں کہ کبھی کبھار میں گھر پر نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، لیکن آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکرٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا ہو یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سوہان رہا تھا۔ ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ استنبول کے 2 حصے تھے۔ وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فوم کے 2 ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فوم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مسرور عبدالرحمن چغتائی ہے نا۔ حیا DJ نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی برادر پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح DJ بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اس بات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان سے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا؟ یہ معمہ وہ ساری زندگی نہیں حل کر سکی۔ قومی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مدعا نہ سمجھ پایا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 25 روپے کا تھا اور 1 یورو 125 روپے کا۔ 55,125 55,125 DJ زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی ان کی قیمت دہرا کر باہر آئی تھی۔ ان کا سامان خاصا وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی ایس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتاترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے، ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پر لے کر جاتے ہیں۔ مگر حیا یہ توہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کوہنی مار کر DJ کو خاموش کروا دیا۔ پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھر کا میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پاگل۔ صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترکی میں آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالا تر عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی، قدرے مایوس ہوئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے۔ چغتائی نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف زار پر ڈالی۔ ہاں، خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور DJ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر DJ آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ بڑھے۔ خود تو برف باری باری دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں۔ اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ ونڈ اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا۔ آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا۔ مرمرا کے سمندروں کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی بوسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا۔ مگر ہم تو مزار پر جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہی ہے۔ پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے برج کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ برج کے اس طرف اناطولین شہر تھا۔ ہم نے برج عبور نہیں کیا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے۔ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو کسی اور نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد بلاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانی پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ یہ منظر بھی بہت منظر ہوتا ہے کہ کسی کو سوچنا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی۔ چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، 2 کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ احمد پیچھے کھڑی ہائی ایس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔
پھر وہ دونوں لڑکے چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم، وہ اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شائستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا ہاتھ بڑھایا ہوا تھا تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ بھی کبھی نہیں چھوا۔ اچھا، یہ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ السلام علیکم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم پر رحمت ہو، اس کا مطلب ہے تم مر جاؤ۔ یہ ہمارے اسلامت والے سر نے ہمیں بتایا تھا۔ یہ بڑا ان کا پھر غلط کنسیپٹ ہے۔ میرا نام خالِ نور ہے۔ میرا تعلق رومی فارم سے ہے۔ میں سبانجی سے مٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں MSc کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی۔ حیا سلیمان، خدیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو خالِ نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلایا، وہ واقعی نور کا لا تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈی جے نے چہک کر فقرہ مکمل کیا۔ اچھا، یہ اردو اتنی پرانی بک، اب تک یہ اس کا مطلب ایڈیشن چلا آ رہا ہے، یہ ہم لوگوں نے اب پڑھی ہے، تو ہمارے میں بھی یہی تھا۔ تو یہ 2005 کا ناول چھپا ہوا ہے، تو یہ تب بھی یہی ایڈیشن تھا کہ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچ گئیں۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ حیران کی ہوں، حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں اسے کیسے لکھے گا؟ بھلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ حالے ڈسٹ بین میں شاپر پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہجے کر کے بتایا، جیحان۔ اوہ، اس نے خفیف سا سر جھٹکا، تبھی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جیحان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو اپنے نام کو چیحان لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی، دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے، آگے کرسیاں میزیں بچھی ہوئی تھیں۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلیں۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اس میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس پل سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا، میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھیں کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارتے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا، یہ سب باتیں ان کو پہلے ہی سکھا دی گئی تھیں کہ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے ہوئے میٹ پر جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھیں، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اب کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ، وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹیں۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا سوری میں نے مکڑی کا بنا دیا۔ وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی نواسی عروا سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ 3 خواتین مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا، اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ تم کیا کہہ رہی تھیں؟ تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے ادھر؟ انہوں نے سوپ کا پیالہ میز پر رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہیں ادھر، وہ سوپ کو دوزیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے مڑا توڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی طرف بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکے مریں گے، اس ملغوبے کی شکل دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبراً مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی،
یہ کہہ رہی ہیں کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ اوہ شکریہ، مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل مسور کی دال کا شوربہ تھا، اردو جیسی ترک میں اسے چوربا کہتے تھے۔ وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ نکلا تھا۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدوقت چہروں پر مسکراہٹ سجائے چمچہ بھر رہی تھی۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ تھا۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا، ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے یہ بدمزہ کھانے مزید حالات خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ پڑھنے کے لیے دوڑی نہیں تھیں۔ وجہ ان کے خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ خدیجہ تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے۔ خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ لگتا ہے آپ لوگ پڑھ کر ہی تھک جاتے ہو، کمنٹ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں نا گرلز؟ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں میں رکھا۔ یہ نا ٹرکی کے کھانے سے جب میں بھی اپنی خالہ کے گھر جاتی ہوں تو وہ سب لوگ مطلب اپنے حساب کا کھانا بناتے ہیں، پھیکا، زیادہ آئلی نہیں، زیادہ مرچوں والا نہیں، اور مجھے نا وہاں جا کے مجھ سے بھی نہیں ان کا کھانا کھایا جاتا۔ میں اپنا کھانا خود بناتی ہوں وہاں جا کے۔ مجھے یہ وہی بات یاد آ گئی کہ ان بیچاریوں سے بھی نہیں کھایا جا رہا۔ ایسے ہی میرا حال ہوتا ہے وہاں پہ کہ لگتا ہے آپ لوگ پڑھ کر ہی تھک جاتے ہیں۔ فیملی فرنٹ کی ہمہ کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے۔ اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں کوئی آرگنائزڈ کرمنل سے تو واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور کتن نہیں۔ استنبول بہت محفوظ شہر ہے، سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تائید کی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبدالرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے بے وقدا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں، اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس ان کا کان کھول کر سن لو۔ حالے نے قدرے تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں کچھ بھی ایسا نہیں، کرائم نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے نام سے بھی پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمل سی اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتیں، لیکن تم بہت خوبصورت لڑکی ہو اور خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زردہ چہرے پر سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سن سی انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا افواہوں کا خوف مجسم صورتوں میں ان کے سامنے آ گیا تھا؟ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبانجی یونیورسٹی پہنچی۔ وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حالے نور جیسے لوگوں کے جن کے گھر استنبول میں ہی تھے ہاسپٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ ایل کی شکل کا ڈورم بلاک جسے حالے B1 کہہ رہی تھی کہ باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے جاتی تھیں۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈومیٹری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے۔ کیا مطلب؟ میں ادھر اکیلی رہوں گی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں روم بدلوا سکتی ہو، ڈروم آفیسر سے کہہ کر۔ ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پر ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پر کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈروم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟
ڈی جے نے بیچارگی سے اسے دیکھا اور ہالے کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہالے اسٹور میں اس بلڈنگ کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔ ہالے مسکرا کر پلٹی اور بولی جنگل۔ پھر وہ دونوں زینے اتر گئیں۔ تو گائز میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی۔ اب ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے، تو اب آپ لوگ ہمیں دیں اجازت تاکہ ہم آپ کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ تیار کر سکیں۔ اوکے، تو اللہ حافظ۔